یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور مشکاۃ شریف کے اندر اور مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ یعنی حدیث کی 4 بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آسمان کی طرف، تو بادل آ جاتا ہے آسمان پر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام باوجود کہ ظاہری بات ہے کہ بادل کو کون نہیں جانتا کہ یہ بادل ہے، صحابہ کرام حضور کے سامنے ادب اور احترام بہت زیادہ کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بادل ہے جو ابھی زمین کو پانی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کو ایسے لوگوں پر بھی برسا دیتا ہے، ایسے لوگوں پر بھی لے جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں کرتے۔ یعنی یہ الفاظ بیان فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرمایا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی ستاروں کے ذریعے بارش ہوتی ہے اور ستارے بارش برساتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے رد فرمایا ان کا۔ تو یہ رد فرمانے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید سوال پوچھا صحابہ کرام سے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ کہ اس بادل کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی عرض کی کہ اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے کہ اس سے اوپر کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے اوپر ایک بہت بڑی جو بلندی ہے اور رکی ہوئی جو موج ہے وہ آسمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین اور تمہارے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آسمان سے اوپر ایک اور آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، 500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں یعنی 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ 7 آسمانوں کے درمیان ہر پہلے دوسرے آسمان کے درمیان جو مسافت کا فرق ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ اور 7 آسمانوں کا ذکر فرمانے کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ 7ویں آسمان سے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا دیکھیں کس قدر خوبصورت جواب ہوتا تھا، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کرنے کا کہ حضور کوئی بھی نئی بات کریں گے تو وہ ہمارے لیے علم ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ 7ویں آسمان سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش اور 7ویں آسمان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمان کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس زمین کے نیچے کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اس زمین سے نیچے ایک اور زمین ہے، اور جانتے ہو کہ اس زمین اور اس سے نیچے والی زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین اور اس سے نیچے والی زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے نیچے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے نیچے بھی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اور زمین ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے 7 زمینوں کا ذکر فرمایا۔ جیسے آپ نے 7 آسمان کا ذکر فرمایا، فرمایا اسی طرح تمہارے نیچے 7 زمینیں ہیں،
اور ہر زمین کا دوسری زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ذکر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کوئی چیز لٹکاؤ اور وہ پہلی زمین سے لے کر 7ویں زمین تک چلا جائے، اور 7ویں زمین کی تہ کے اندر وہ چیز چلی جائے نا، تو وہاں پر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے۔ آپ نے پھر آیت مبارکہ یہ تلاوت فرمائی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی اول بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آخر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باطن بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے حضور نے اس بات پر دلالت فرمائی ہے اور اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی اور بادشاہت آسمانوں کے اندر چلتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی اور بادشاہت زمینوں کے اندر بھی چلتی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی اور آپ کی سلطنت، وہ عرش کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور آپ ہی کا غلبہ چلتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرما دیا، کہ حضور نے 7 آسمانوں کے درمیان کی مسافتوں کو بھی ذکر فرما دیا، 7 زمینوں کی مسافت کا فاصلہ بھی بیان فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ 7ویں زمین کے نیچے بھی اگر جاؤ گے تو وہاں بھی اللہ کی ذات کو پاؤ گے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی سلطنت اور اللہ کی بادشاہت کا بھی ذکر فرما دیا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور آپ کا غلبہ اور اللہ کی قوت کا کائنات کے اندر غلبہ ہے۔